نظر کی بات کر رہے ہیں, ایول آئی کی بات کر رہے ہیں, ہم العین حقن کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نظر لگ جاتی ہے. ایک منٹ کے لیے یہاں رک کے ذرا آپ یہ بتائیں, آپ ذرا اپنے سارے سوشل نیٹ ورکس کو اپنے ذہن میں لے آئیے, اور جتنا بھی یہاں ینگ کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے, ینگ کراؤڈ اکیلا اس کے اندر جو ہے وہ بلیم کرنے والی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ بڑی بڑی خواتین کو بھی میں جانتی ہوں کہ جو بہت دین کی سمجھ ہونے کے باوجود اس چیز کو شاید نہیں سمجھتی. اگر آپ نظر کو برحق سمجھیں گے, شاید آپ کو باقی کوئی شریعت کا اینگل فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر یا اسنیپ چیٹ کے اوپر اپنی تصویریں لگانے سے نہ روک سکے, نظر روک سکتی ہے آپ کو. شاید آپ کو اگر باقی کسی حکم کا اتنا احساس نہیں ہے تو انسان سیلفش ہوتا ہے نا, انسان چاہتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے فوراً کے فوراً. شاید آپ کو یہ حقیقت جو ہے یہ آپ کو روک لے. ایون واٹس ایپ کی پروفائل پکچرز, اس کے بارے میں بھی کیئرفل رہا کریں. جس کے پاس ایک دفعہ آپ کا میسج چلا گیا, چاہے آپ اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں ہیں, واٹس ایپ کا رول کیا ہے کہ اب آپ کا جو بھی پروفائل پکچر ہے وہ اس جگہ پر اس موبائل میں آنا شروع ہو جائے گی. ایک دفعہ آپ کا ٹیکسٹ وہاں چلا گیا یا اس بندے نے آپ کو ٹیکسٹ کر دیا, چاہے آپ اس کی کانٹیکٹ لسٹ میں نہیں تھی. ہمارا ایک آج کل کا ایک بہت بڑا ڈائلما کیا بن گیا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے, جو بھی کچھ اچھا ہوتا ہے, ہم اس کی ایک اچھی سی تصویر اتارتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, یا تو آنٹیاں جو ہیں وہ ساری آنٹیز فیس بک پر اپلفٹ اس کو اپلوڈ کرتی ہیں, اور سارے ینگ کراؤڈ اب فیس بک سے ہٹ چکا ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے سب کی امیاں موجود ہیں, سب اسنیپ چیٹ پر ہیں. ہاں, جتنا بھی ینگ کراؤڈ بیٹھے ان کو پتا ہے سب اسنیپ چیٹ کے اوپر ہیں, اس لیے کہ امیاں وہاں فالو نہیں کر پا رہی. امیوں کو ابھی تک اسنیپ چیٹ میجورٹی امیوں کو سمجھ نہیں آیا ہے, تو وہ جب تک امائیں وہاں پہنچیں گی, بچے آپ کو الاؤ نہیں کرتے, ایڈ نہیں کرتے آپ کو. اچھا, بچے آپ کو ایڈ نہیں کرتے ہیں. ہاں بالکل, وہ اب جب تک آپ لوگ سیکھنا شروع کریں گے کوئی نیا ایپ آ جائے گا, بچے آگے سوئچ کر جائیں گے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی اچھا ہو رہا ہوتا ہے, ہم اس کی اچھی سی تصویر اتار کے فوراً اس کو, اور ہمارے بچے خاص طور پر اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں. یہ جو آج کل کے بچوں کی سفرنگز ہیں, اور آج کل کے بچوں کی سفرنگز کیا ہیں, میں سڑک پر بھیک مانگنے والے بچوں کی سفرنگز کی بات نہیں کر رہی, اپنے گودوں میں جو بچے ہیں ہم ان کی بات کر رہی ہوں. ان کی سفرنگز کیا ہے, میرے اور آپ کے بچوں کی سفرنگز کیا ہے, ان کی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوتی. یہ سفرنگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. آپ ان کو مہنگے سے مہنگا فون دلا دیں, آپ کی جان سے لٹک جائیں گے کہ بس مجھے آئی فون 6 دلا دیں, آئندہ میں آپ سے فون ہی نہیں مانگوں گی. 1 سال گزرے گا, 1.5 سال گزرے گا, جب پتہ چلے گا ایک نیا فون آ رہا ہے, دیکھیں یہ سلو ہو گیا ہے, دیکھیں یہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے, دیکھیں اس میں ایپس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے, دیکھیں یہ چارج بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کی اور میرے بچوں کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ کی اور میرے بچے اس سے سیٹسفائی نہیں ہے جو ماں باپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کا فوکس سارا کس کے اوپر ہے, جو ماں باپ ان کو ابھی تک نہیں دے چکے, جو ماں باپ نے اب تک ان کو نہیں دیا. میں نے استقبال رمضان میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی, اگر آپ میں سے جنہوں نے سنا ہے ان کو یاد ہو, کہ ان جنرل ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے, بڑی بڑی خواتین بھی اس میں شامل ہیں, بڑے بڑے مرد بھی اس میں شامل ہیں, ہمارا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. بس کسی طرح وہ مل جائے, بس وہ اچیو کر لوں, بس وہ حاصل ہو جائے. اور جو میرے ہاتھ میں اتنے خزانے ہیں, اور جو میرے ہاتھ میں اتنی نعمتیں ہیں, اس پر کوئی فوکس نہیں ہے. اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آج ہم کنٹینٹ نہیں ہیں, ہم میں قناعت نہیں ہے, ہم راضی نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. ہمارے اندر سے وہ کانسیپٹ نکل کے کہیں دور چلا گیا ہے, راضی برضائے رب. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے راضی برضائے رب, جو اللہ نے دے دیا الحمدللہ, جو ہے اللہ کا شکر, جو نہیں ہے اللہ کا شکر. یہ والا کانسیپٹ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے, ہم اس سے دور ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے, ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں. جو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے وہ اللہ کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے. تو آپ کی اور میرے بچے کئی طرح کی سفرنگز میں ہیں. سب سے زیادہ ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی, اور خواہشات میں آپ سب چیزیں لے آئیں, چاہے وہ ان کی وارڈروب ہے, چاہے وہ ان کی کوئی بھی ڈیمانڈ کی چیز ہے, چاہے وہ ان کا دوستوں سے اٹھنا بیٹھنا اور ملنا ملانا ہے, چاہے وہ ان کی جاب کرنے کی جگہ ہے. بچے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے, اس لیے کہ اگر ماں باپ جو ہیں وہ ان کو کسی جگہ سے بچا رہے ہوتے ہیں
کسی بھی بڑے خطرے سے بچا رہے ہوتے ہیں، تب بھی بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میرا اچھا نہیں چاہتے، آپ تو میرا اچھا چاہتی ہی نہیں ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ جیسے آپ ڈپرائیو ہیں ویسے میں بھی ڈپرائیو رہوں. بڑے بڑے جملے ماں باپ کو اولادیں بول رہی ہیں آج. یہ بچوں کی سفرنگز ہیں، اور ان بچوں کی سفرنگز کیوں ہیں؟ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، العین حق. ہم سب کے بچوں کو نظریں لگی ہوئی ہیں، حقیقت ہے یہ. جس طرح سے ہمارے بچے فیس بک کے اوپر اپنی خوبصورتی کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نعمتوں کو اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نظر لگتی ہے. جس وقت اچھے کپڑے پہنیں گے تصویر کھینچی فیس بک پر لگا دی، جس وقت اسکول میں فیئر ویل ہوگی تصویر کھینچی وہاں لگا دی، جس وقت اچھا کھائیں گے تصویر کھینچی وہاں لگا دی. آج میں پیزا کھا رہی ہوں، آج میں لازانیہ کھا رہی ہوں، آج میں نوڈلز کھا رہی ہوں، آج میں ٹرکی کھا رہی ہوں. کیا فیس بک پر موجود سارے لوگ بہت ایفلوئنٹ کلاس کے؟ آپ اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں دیکھیں، اگر آپ کے پاس 600-700 لوگ ہیں فیس بک کے اوپر، تو کیا ہر انسان کا تعلق بہت ایفلوئنٹ کلاس سے ہے؟ ہر طرح کا انسان آپ کے کانٹیکٹ میں ہو سکتا ہے، ہر طرح کا انسان جو ہے وہ آپ کی ان نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سیکھیں سبق. آپ کی اور میرے لیے قرآن میں سبق موجود ہے. کیوں یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو اپنے باقی بیٹوں کو اپنا خواب سنانے سے منع کیا تھا؟ اسی حسد کی وجہ سے، اسی جیلسی کی وجہ سے، اسی نظر کی وجہ سے، اسی ایول آئی کی وجہ سے. اور ایک اور مقام پر سورہ یوسف کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اسی نظر سے بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو ایک اور پریکاشن لیا تھا. جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے، جب فیمائن آیا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا کہ تم جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کر آؤ. والد نے کیا نصیحت کی تھی اپنے بیٹوں کو؟ ایک دروازے سے داخل مت ہونا، یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقات. ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اس لیے کہ اسکالرز لکھتے ہیں، مفسرون بتاتے ہیں کہ جوان بیٹے تھے، خوبصورت تھے، صحت مند تھے، تو ان کو تھا کہ ایک ساتھ داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم کو اللہ کے امر سے بچا نہیں سکتا. پریکاشن کر لی. اس کے بعد توکل کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. توکل اس پر نہیں ہے کہ میری پریکاشن اتنی اچھی ہے کہ میں ضرور بچ جاؤں گی، یا میری احتیاط اتنی اچھی ہے کہ میرے بچے کو ضرور نظر نہیں لگے گی. یہ ایک پریکاشن ہے. اصل چیز کیا ہے؟ توکل علی اللہ. اللہ پر توکل کیا تھا. تو مفسرون نے یہ بات لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایول آئی سے بچانے کے لیے یہ والا سٹیپ اٹھانے کے لیے کہا تھا. دوسری طرف وہی چیز جو آپ نے پہلے خواب کے اینگل سے سن لی، یہ بھی قرآن میں دلیل کے طور پر لائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب نہ سنانے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں بھائی ان کے خلاف جو ہیں وہ پلاٹ نہ کریں. تو جب آپ اپنی تصویریں اپلوڈ کریں، سارے ینگ بچے، پیارے پیارے بچے، جب آپ اپنی تصویریں اپلوڈ کریں اور آپ اپنا مسکراتا ہوا چہرہ اپلوڈ کرتے ہیں، میری اسمائل اتنی اچھی اس لیے کہ بریسز لگانے کے بعد میری اسمائل بہت اچھی ہو گئی ہے. مجھے اب ضرور اپنے فرینڈس کو دکھانا ہوگا کہ میری اسمائل کتنی پرفیکٹ اسمائل ہے، پکچر پرفیکٹ اسمائل ہے میری. آپ اپنا مسکراتا ہوا چہرہ فیس بک پر لگا کر بڑا خوش ہوتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہاں، کس وقت، کس نے آپ کے اس مسکراتے ہوئے چہرے کو ایسے دیکھا کہ اس کو نظر لگ گئی. آپ کو نہیں پتا اس بات کا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹیکنالوجی سے ڈائیورس لے لیں سب بچوں کو. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ٹیکنالوجی کو بالکل چھوڑ دیں. ٹیکنالوجی کا پازیٹیو استعمال کریں. تصویر لگانی ہے، اپنی ذات کی مت لگائیں اور اپنے کھانے کی مت لگائیں. اس کے علاوہ جس چیز کی مرضی لگا دیں، اتنا کر لیں. آپ گارڈن کی لگا دیں، آپ پودے کی لگا دیں، آپ کیڑے کی لگا دیں، آپ جانور کی لگا دیں، آپ بلی کی لگا دیں، کسی کی بھی لگا دیں. ہاں اگر آپ کی بلی بہت خوبصورت ہے تو اس کی بھی مت لگائیں، اس بیچاری کو بھی نظر لگ جائے گی، اس لیے کہ نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے. سمجھنے کی بات کیا ہے، اسلام آپ کا اور میرا ایک مائنڈ سیٹ بنانا چاہتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ اور میں بس ایک ریچول کی طرح قرآن پڑھتے رہے اور جو اس کے اندر گائیڈ لائنز ہیں ہم سمجھے ہی نہیں. ہم نے کئی قرآن ختم کر لیے، کئی ترجمے پڑھ لیے، الحمدللہ کئی دفعہ ہم دورے ترجمہ سے بھی گزر گئے، لیکن اگر اس کے باوجود میں بیک ٹو اسکوائر ون رمضان کے بعد ہو جاتی ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن میرے دل کے اندر جذب نہیں ہو رہا. میں قرآن کو عمل میں نہیں لے کر آ رہی، مجھ میں تبدیلی نہیں آ رہی. جتنا غصہ میں شعبان کے مہینے میں کرتی تھی اتنا ہی غصہ میں شوال کے مہینے میں بھی کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے رمضان نے میرے اندر 1% تبدیلی بھی نہیں کی. اس کا مطلب ہے اس رمضان نے میرے اندر خدا خوفی کو ڈیویلپ نہیں کیا. اگر میں اسی لہجے میں، جس لہجے میں میں شعبان میں اور اس سے پہلے رجب میں اپنے ماں باپ کو بیک آنسر کرتی تھی، ویسے ہی میں آج بھی کرتی ہوں. یہ جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ اپنے سامنے اپنے شوہروں کو لے آئیں. آج کل شادی شدہ خواتین بھی بہت زیادہ
بقول ہماری اماؤں کے زمانے کے ترکی بترکی اپنے شوہروں کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. محبت کے ساتھ بات سمجھانا الگ ہے. یہ تبدیلی رمضان آپ کے اور میرے اندر لے کر آئے. یہ قرآن میں کہانیاں جو بتائی گئی ہیں صرف کہانیاں نہیں ہیں، فار دا سیک آف سٹوریز نہیں ہے، ہسٹری نہیں ہے، ہسٹوریکل فگرز نہیں ہیں. آپ کو بتایا تھا یہ فکشنل سٹوریز نہیں ہیں. اس میں آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ سبق کی چیزیں ہیں. تو آنیسٹلی اپنے آپ کو اگر آپ نے نظر سے بچانا ہے تو پلیز آپ سب لوگ اپنی تصویروں کو اس طرح کے سوشل میڈیم پر اپلوڈ کرنا چھوڑ دیں.